عنہ آپ کا اخلاق دیکھیں گے. حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں مصطفیٰ علیہ السلام کے بھائی بھی رکھتے ہیں, چچا چچیرے بھائی ہیں. اب حضرت عقیل نے جب کلمہ پڑھا نا مسلمان ہوئے, نوجوان تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کی عمر میں تھے. اب حضرت عقیل کہتے ہیں کہ میں خاندان نبوت میں سے بھی ہوں, خاندان نبوت میں سے بھی ہوں, لیکن تجسس یہ تھا کیونکہ عشق کی دوڑ جڑی ہوندی ہے نا وہ بڑی اعلیٰ درجے کی ہوندی ہے. ہر بندے کو چاہت ہوندی ہے کہ میرا محبوبہ تیری ہر گل میں مننا, جیڑا بھی کام کیا جاوے اس کام نوں بھج کے میں کراں. حضرت عقیل کہنے میں جوان سی لہذا میرے دل کے اندر یہ چاہت سی, لیکن صدیق اکبر نال بغض نہیں سی, پیار سی کہ صدیق اکبر کیونکہ مصطفیٰ علیہ السلام دے پرسنل کام گھر دے جڑے بھی کام ہوندے سی یا مصطفیٰ دے ذاتی کام جڑے ہوندے سی او سیدنا صدیق اکبر کردے سی. ذاتی کام, اور ذاتی کام اگر بندہ کسی نوں کہے نا اودی پھر ایک ہی ریکوائرمنٹ ہوندی ہے کہ بندے نوں اس بندے دے نال سچا اور سچا پیار اور محبت اور لگاؤ ہوندا. ایویں بندہ کسی نال دعوت تے بھی نہیں چل جاندا, ایویں بندہ کسی نوں اپنے سکوٹر تے بھی نہیں بٹھا لیندا, ایویں بندہ کسی نوں اپنے گھر بھی نہیں بٹھا لیندا, ایویں بندہ نہیں کہندا یار 4 منٹ کڈ کے آئی نا اپاں بیٹھ کے گپ شپ لاواں گے. اے اودوں ہوندا جدوں دل دے اندر چاہت آ جاوے. اور سیدنا صدیق اکبر گھوڑے دی سواری دی واری آوے, مصطفیٰ نے فرمایا میری سواری تیار کیتی جاوے, سیدنا صدیق اکبر تیار کر دے, فلانا کام کیتا جاوے. سیدنا صدیق اکبر کہندے کہ میں کرتا سی, لیکن ایک دن مصطفیٰ نے فرمایا کہ ابوبکر سواری تے تیار کرو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری تیار کرنے واسطے گئے نا تے حضرت عقیل آ گئے. کیا کہ صدیق تو پیچھے ہٹ جا, میں کرتا, پیچھے ہٹ جا میں کرتا. اخلاق دیکھیے, سیدنا صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے. اب حضرت عقیل نے جو ہے وہ سواری تیار کر دی. اب بات چلتے چلتے دن گزرتے گئے, پھر جمعے کا دن تھا. سیدنا صدیق اکبر کی عادت ہوتی تھی کہ آپ مسجد میں سب سے پہلے آتے اور مسجد نبوی میں سب سے پہلے آتا مسجد کے جو بھی کام کرنے والے ہوتے تھے کام کرتے. کام کرنے کے بعد صف اول میں مصطفیٰ کے منبر کے بالکل سامنے بیٹھ جاتے تاکہ سرکار علیہ السلام جو بھی بات کریں گے میں سب سے پہلے بیٹھا ہوں گا, توجہ میری طرف جائے گی اور میں سرکار کی باتوں کو سنوں گا. یہ چاہت ہوتی ہے اور چاہت والا بندہ ہی پہلی صف میں آ کے بیٹھتا ہے. اب سرکار علیہ السلام کی اس مسجد نبوی کے اندر صدیق اکبر آ کے بیٹھے ہیں کام کر کے. حضرت عقیل آ گئے اور حضرت عقیل آ فرمایا صدیق اٹھو, صدیق اٹھو, پیچھے جا کے بیٹھا. اب سیدنا صدیق اکبر اٹھے اور حضرت علی المرتضی پیچھے کھڑے دیکھ رہے تھے عقیل کر کیا رہا ہے, عقیل کر کیا رہا ہے. اب سیدنا صدیق اکبر اٹھے, حضرت عقیل ادھر کھڑے ہو گئے. اب سیدنا صدیق اکبر دوسری صف میں, تیسری صف میں, چوتھی صف میں, پانچویں صف میں, چھٹی صف میں, اب ساتویں صف میں جا کے کھڑے ہو کے حضرت عقیل سے کہتے ہیں بیٹا عقیل اگر اجازت ہو تو ساتویں صف میں بیٹھ جاؤ, اگر اجازت ہو. اب حضرت عقیل نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جائیں. سیدنا صدیق اکبر بیٹھ گئے. حضرت علی اور مرتضی دیکھ رہے تھے. اب جمعہ ہوا, جمعے کے بعد شکایت کس نے کی؟ علی اور مرتضی نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی یا رسول اللہ عقیل کو سمجھائیے یہ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. سرکار علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کو بھی بلا لیا, حضرت عقیل کو بھی بلا لیا, بٹھا لیا. اب جملے سننا مصطفیٰ کے. فرمایا صدیق کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ کوئی بات نہیں ہے, کوئی بھی بات نہیں ہے. تو ساڈے گھر بھی کوئی نہ ہو پھر بھی کہتے نہیں ایتنا کیوں مولوی بیٹھا سی, مولوی ایتنا کیوں بیٹھا سی, مولوی توردہ ایتنا سی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف سے اٹھایا, ساتویں میں بٹھا دیا. آج ہماری تلخ رویے دیکھ لیں کہ اگر کوئی آ کے ہماری جگہ پہ بیٹھ جائے, اٹھو تو کہتے میری پکی جگہ, جو جہاں آ کے بیٹھ گیا آپ اس کو مسجد کے اندر سے اٹھا نہیں سکتے. منع کیا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو اپنی عبادت کا ثواب گواں بیٹھے. جو جہاں آ کے بیٹھ گیا اس کو بیٹھنے دو. ہاں اگر بیٹھنا ہے تو اس کو بھائی تھوڑا سا کلوز ہو جائے, مجھے جگہ دے. ہاں اگر دو بندوں کے درمیان بیٹھنا ہے دونوں کی اجازت ضروری ہے. اگر دونوں کی اجازت کے بغیر بیٹھو گے تو گناہگار ہوگے. اور جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ, یہ نہیں کہ آئے بعد میں ہو. چاہت یہ ہے کہ پہلے صف میں مؤذن کے مصلی پہ یا دوسرے مؤذن کے ساتھ امام کے پیچھے بیٹھو
حضرت عقیل نے کہا صدیق پیچھے جا کے بیٹھو. چلے گئے. مصطفیٰ نے پوچھا صدیق کیا معاملہ ہوا؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں. میں جو عقیل نے کیا عرض کی یا رسول اللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہاں پر صدیق اکبر نے بڑا ہی حسین جملہ کہا. عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں, میں آپ کا غلام ہوں, صحابی ہوں, لیکن عقیل آپ کا خاندان ہے, آل بیت اطہار ہے. فرمایا کہ یہ مالک ہے, میں نوکر ہوں. اگر اس نے کہا تو میرا حق بنتا تھا صدیق پیچھے چلا گیا. میں پیچھے چلا گیا. اب سرکار نے حضرت عقیل کو آگے کیا کہ میں بیٹا عقیل بات سن, عقیل بات سن. فرمایا کہ جس مسجد کے اندر تو بیٹھا ہے نا, اس مسجد کی جگہ کو خرید کے دینے والا صدیق اکبر ہے. سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ جوڑا, یا رسول اللہ میں اور میرا مال آپ کا سلام. فرمایا صدیق تو چپ ہو جا. فرمایا عقیل آگے سن. فرمایا کہ جب میں نے اعلان نبوت کیا لوگ مجھ پر پتھر برسانے کے لیے تیار تھے, لیکن سب سے پہلے جس نے بغیر دلیل پہ میری نبوت کو مانا ہے وہ صدیق اکبر ہے. فرمایا سن, اس سے آگے سن. فرمایا کہ جب مجھے یہاں سے نکال دیا گیا, مجھے پتے چبانے پڑے, تب میرا ساتھ میرے ابو بکر نے دیا تھا. کھانا میرے ابو بکر کے گھر سے پک کے آتا تھا, اور ہمیں آ کے پیغام ابو بکر کا بیٹا دیتا تھا. اور عامر بن فہیرہ جو حضرت ابو بکر کا غلام تھا, وہ ہمارے لیے بکریاں لاتا تھا, دودھ دھو کے پلا کے جاتا تھا. فرمایا ابو بکر کے گھر سے ابو بکر کی بیٹی کھانا پکا کر ہمارے لیے بیچتی تھی. میں جب میرا کوئی امانہ نہیں تھا تب میرے ابو بکر نے میرا ساتھ دیا تھا. فرمایا اس سے اگلی والی بات سن. فرمایا کہ میرا ابو بکر وہ ہے کہ جس نے اپنا سارے کا سارا مال مجھ محمد پہ قربان کر دیا. اب حضرت عقیل سمجھ گیا. اب کہ یا رسول اللہ میں معذرت چاہتا ہوں, یہ عظمت صدیق اکبر ہے. وہ بات پیچھے کی تھی نا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان